حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح۔ آج کی گفتگو میں نماز کے طریقے کے حوالے سے مکمل تفصیل بیان کی جائے گی کہ نماز میں سجدہ کس طرح کیا جائے، رکوع کس طرح کیا جائے، اتحیات میں بیٹھا جائے تو کس طرح بیٹھا جائے۔ ان تمام طریقوں کو آپ کو دکھایا جائے گا کہ کس طریقے سے یہ تمام طریقے سر انجام دیے جائیں۔ جب کوئی نمازی پڑھنے کا ارادہ کرتا ہے تو عموماً ہمارے معاشرے میں زبان سے ایک نیت دہرائی جاتی ہے اور نیت کے الفاظ مختلف انداز میں دہرائے جاتے ہیں، تو وہ نیت کے الفاظ دہرانا اگر کوئی دہراتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، دہرا لے، لیکن نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب بندہ دل میں ارادہ رکھتا ہے، مسجد میں آتا ہے، وضو کرتا ہے، گویا کہ نماز کے لیے آیا ہے، اب دوبارہ سے الفاظ دہرا دینا، چند کلمات کا ادا کر دینا یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ نیت دراصل دل کے ارادے کا نام ہے۔ جب آپ نے وضو کر لیا، آپ نماز کے لیے کھڑے ہو گئے تو اس میں یہ طریقہ کار ہے کہ آپ قبلہ رخ کھڑے ہوں گے۔ قبلے کے بالکل درست جہت کے ساتھ آپ جب کھڑے ہو جائیں گے تو سب سے پہلا کام وہ تکبیر تحریمہ ہوتی ہے اور کھڑے ہونے کا انداز ہوتا ہے۔ تو کھڑے ہونے کا انداز آپ کا یوں ہوگا کہ آپ کے جو پیر ہوں گے وہ بالکل قبلے کی سمت میں ہوں گے، یعنی کچھ لوگ اپنے پیروں کو یوں ٹیڑھا رکھتے ہیں، کچھ اندر کی جانب ٹیڑھا رکھتے ہیں، کچھ کے آگے پیچھے پیر ہوتے ہیں، بلکہ آپ کے پیروں کی تمام انگلیوں کا رخ قبلہ سمت ہونا چاہیے، بالکل لیول اور سیدھا ہونا چاہیے۔ ٹیڑھے پیر رکھنا یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اور جو دونوں پیروں کے درمیان فاصلہ ہے وہ یا تو اپنی 4 انگلیوں کے برابر یا 6 انگلیوں کے برابر رکھ لیں، یا پھر ایک بہتر طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ کی جو پیروں کے درمیان فاصلہ ہے وہ آپ کے جسم کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ مسجد میں جماعت کے ساتھ نماز کا اہتمام کر رہے ہوں تو روایات کے اندر 2 طرح کی روایات ثابت ہے کھڑے ہونے کے طریقے کے حوالے سے۔ ایک تو یہ روایت آتی ہے کہ آپ کے کندھے برابر والے نمازی کے کندھوں سے ملے ہوئے ہونے چاہیے، اسی طرح یہ آتا ہے کہ آپ کے پیر برابر والے نمازی کے پیروں سے ملے ہوئے ہونے چاہیے۔ تو اگر آپ اپنے پیروں کو زیادہ پھیلا دیں گے تو کندھے سے نہیں ملیں گے، اگر آپ کندھے ملانا شروع کر دیں اور پیر کا خیال نہ رکھیں تو یہ بھی درست نہیں ہے۔ تو دونوں حدیثوں پر اگر آپ صحیح سے عمل کرنا چاہتے ہوں تو اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے کندھوں کو کندھوں سے ملائیں برابر والے کے، محاذات میں آ جائیں، برابری میں آ جائیں، اور اپنے پیروں کو اپنے جسم کے مطابق کھولیں، اس سے زیادہ نہ کھولیں۔ اور جب آپ کھڑے ہوں تو آپ کی نگاہ جو ہے وہ قبلے جہاں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں اس طرف ہونی چاہیے۔ قبلے کی طرف سامنے بالکل نگاہ کرنا یہ درست نہیں ہے، بلکہ سجدہ جہاں پہ آپ کریں گے اس جگہ پر آپ کی نگاہ ہونی چاہیے۔ جب آپ سجدے کی جانب جہاں پہ آپ سجدہ کرتے ہیں اس طرف اپنی نگاہ کریں تو کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی گردن کو نیچے کی طرف جھکا لیتے ہیں، لٹکا لیتے ہیں، یا دائیں بائیں کسی بھی جانب لٹکا لیتے ہیں، تو یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے، بلکہ آپ بالکل سیدھا لکڑی کی طرح سیدھا یکسو ہو کر لیول ہو کر کھڑے ہوں گے، بالکل اپنی گردن کو کہیں ٹیڑھا میڑھا نہیں کریں گے، جھکائیں گے نہیں، اور آپ کی نگاہ جو ہے وہ سجدے والی جگہ پر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد جب آپ تکبیر تحریمہ کہہ رہے ہوں، یعنی سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہتے ہیں۔ تو اللہ اکبر جب آپ تکبیر تحریمہ کرنے جا رہے ہوں اس میں اچھا اور بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ لوگ تو اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو بلند کرتے ہیں، کچھ پہلے ہاتھوں کو بلند کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہیں، اور تیسرا طریقہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بھی بلند کرتے رہیں، ساتھ ساتھ اللہ اکبر بھی کہتے رہیں۔ تو یہ جو تیسرا طریقہ ہے یہ بہتر طریقہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بھی بلند کرتے رہیں اور اللہ اکبر اسی دورانیے میں کہتے رہیں۔ آپ کے ہاتھ اٹھنا شروع ہوں تو اللہ اکبر کہنا شروع ہو، اور اکبر کے ساتھ آپ کے ہاتھ نیچے بن جائیں۔ اور ہاتھ اٹھانے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے ہاتھوں کو بالکل درست سمت میں رکھیں گے، سیدھا رکھیں گے، نہ اپنے ہاتھوں کو یوں کریں گے ٹیڑھا، نہ اس طرف پیچھے کی طرف لے جائیں گے، بالکل اسی طرح درست سمت میں لے جاتے ہوئے اپنے کانوں تک لے کر جائیں گے، بالکل برابر آپ کے ہاتھ ہونے چاہیے۔ پیچھے کی طرف یہ غلط طریقہ ہے، آگے کی طرف غلط طریقہ ہے۔ روایات سے اور بھی رفع یدین کرنے کے طریقے ثابت ہوتے ہیں، ہاتھوں کو کانوں تک اٹھانے کے طریقے ثابت ہوتے ہیں، کچھ لوگ کندھوں تک اٹھاتے ہیں، کچھ تھوڑا سا اور اوپر تک، اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ کان کی لو تک اٹھایا جائے۔ تو ہمارے نزدیک جو افضل طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے، وہ یہی ہے کہ کانوں کی لو تک دونوں ہاتھوں کو اٹھایا جائے۔ اگر کوئی شخص کسی اور طریقے پر پڑھتا ہے تو اس پہ سختی نہیں کرنی چاہیے، اگر وہ پڑھتا ہے تو حدیث سے ثابت ہے لہٰذا وہ پڑھ لے، لیکن افضل طریقہ وہ یہ ہے کہ کانوں کی لو تک ہاتھ اٹھائے جائیں، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ کو باندھا جائے گا۔ ہاتھ باندھنے کے بھی احادیث کے اندر مختلف طریقے آئے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ناف سے نیچے ہاتھ باندھ دیں، دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ناف پر ہاتھ باندھ دیں، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے ہاتھ آپ کے سینے پر بندھے ہوئے ہوں،
پھر ہاتھوں کو کس قدر پھیلانا ہے اس میں بھی مختلف طریقے ہیں، یعنی آپ اپنے کونیوں تک ہاتھ باندھ لیں یا اپنے صرف یہاں پہ ہاتھ رکھیں، اپنی کلائی کے اوپر ہاتھ رکھیں۔ تو سب سے بہتر اور افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ناف پر ہاتھ رکھیں، الٹا ہاتھ اپنی ناف پر رکھیں اور اپنے سیدھے ہاتھ کے ذریعے کلائی کو پکڑیں اور 3 انگلیاں جو ہے یہ اوپر کی جانب رکھ لیں۔ یہ آپ کا ہاتھ بننے کا طریقہ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد جو تلاوت کی جاتی ہے وہ کون سی تلاوت ہے وہ اگلی گفتگو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ ابھی صرف نماز کا طریقہ ہے کہ کس طریقے سے نماز، جب آپ قیام کر لیں گے اس طرح تو اس کے بعد آپ جائیں گے رکوع میں، اور رکوع میں جاتے ہوئے آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کی طرف جھک جائیں گے۔ رکوع میں جب آپ جائیں تو آپ کی پیٹھ بالکل سیدھی لیول ہونی چاہیے کہ اگر کوئی اس کے اوپر کوئی گلاس بھی رکھ دے تو وہ ٹیڑھا ہو کے گرے نہیں، پانی اس کے اندر سے گرے نہیں، بالکل سیدھی آپ کی لیول پیٹھ ہونی چاہیے، اور آپ کی جو گردن ہے وہ نہ آگے کی جانب جھکی ہوئی ہو نہ اوپر کی طرف اٹھی ہوئی ہو۔ کچھ لوگ جو ہے گردن بالکل نیچے جھکا دیتے ہیں، کچھ اوپر اٹھا دیتے ہیں، تو یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ بالکل لیول میں آپ کی پیٹھ ہونی چاہیے، آپ کی گردن زیادہ جھکی ہوئی نہ ہو، بالکل پیٹھ کے لیول میں آنی چاہیے آپ کی گردن بھی، اور آپ کے ہاتھ جو ہیں وہ آپ کے گھٹنوں کے اوپر ہونے چاہیے۔ ابھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا کہ کس طریقے سے ہاتھ گھٹنوں پہ رکھے ہوئے ہیں، کس طریقے سے وہ آپ کی پیٹھ جو ہے لیول ہوئی ہوئی ہے۔ تو آپ اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے گھٹنوں کو پکڑیں گے اور آپ کے ہاتھ بالکل سیدھے ہونے چاہیے، لیول ہونے چاہیے، ایسے نہیں کہ ہاتھ کے اندر جھول آیا ہوا ہو، اور یہ درست طریقہ نہیں ہے۔ اور اس کے اندر کون سے کلمات ادا کیے جاتے ہیں وہ سب کو معلوم ہے کہ سبحان ربی العظیم، اس طریقے کے کلمات 3 مرتبہ 5 مرتبہ تعداد میں ادا کیے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کا رکوع کا طریقہ ہے۔ رکوع سے جب آپ اٹھ رہے ہوں تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھیں گے، اور سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے اٹھنا ہی زیادہ بہتر ہے۔ کچھ لوگ پہلے اٹھ جاتے ہیں پھر سمیع اللہ لمن حمیدہ، کچھ لوگ پہلے سمیع اللہ لمن حمیدہ پھر اٹھتے ہیں، تو ساتھ ساتھ الفاظ کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کلمات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ آپ کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مقتدی جو ہوں گے، یا آپ اگر اکیلے تنہا نماز پڑھ رہے ہوں تو ربنا لک الحمد کہا جاتا ہے، ربنا ولک الحمد کہا جاتا ہے، اللہم ربنا ولک الحمد کہا جاتا ہے۔ اس طرح کے مختلف الفاظ روایات سے ثابت ہیں۔ اللہم ربنا ولک الحمد یہ زیادہ بہتر ہے پڑھنا، ربنا ولک الحمد یہ بھی پڑھنا بہتر ہے، اور ربنا لک الحمد یہ بھی پڑھ دیں تو کافی ہے۔ جب آپ کھڑے ہو جائیں گے سیدھا تو اس کے بعد سجدے کی صورت آئے گی کہ سجدہ کیا جائے۔ سجدے میں آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں گے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ سب سے پہلے زمین پر اپنے گھٹنوں کو رکھیں گے۔ جب آپ نے گھٹنوں کو رکھ لیا پھر اس کے بعد آپ جو ہے اپنی ناک کو زمین کے اوپر رکھیں گے، پھر اس کے بعد جو ہے اپنی پیشانی کو زمین پر رکھیں گے۔ کچھ لوگ پہلے پیشانی رکھ دیتے ہیں اس کے بعد ناک رکھتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ کچھ جو ہے پہلے اپنے ہاتھوں کو رکھ دیتے ہیں اس کے بعد گھٹنوں کو رکھ رہے ہوتے ہیں، تو یہ بھی غلط طریقہ ہے۔ ہاں اگر کوئی معذور ہے، اس کے لیے دقت ہوتی ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، مشکل اور پریشانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ بہتر ہے کہ وہ اپنی حساب سے جو ہے اپنی معذوری کو مد نظر رکھتے ہوئے جو سہولت ہے اس پر عمل کرے۔ لیکن اگر کوئی صحت مند آدمی ہے، تندرست آدمی ہے، پہلے وہ اپنے گھٹنوں کو رکھے، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو زمین پر رکھے، پھر اپنی ناک کو رکھے، پھر اپنی پیشانی کو رکھے، اور جب اٹھ رہے ہوں سجدے سے اس کا یہ طریقہ ہے کہ سب سے پہلے اپنی پیشانی اٹھائی جائے، پھر ناک اٹھائی جائے، پھر اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے، اور اس کے بعد اپنے گھٹنوں کو اٹھایا جائے۔ اگر آپ ایک سجدہ کریں تو گھٹنوں کو تو نہیں اٹھائیں گے، آپ بیٹھے رہیں گے 2 سجدوں کے درمیان، لیکن اگر آپ قیام کے لیے اٹھ رہے ہوں، دوسری رکعت کے لیے اٹھ رہے ہوں، تو کچھ لوگوں کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے جو غلط طریقہ کار ہے کہ وہ اپنے ہاتھوں کو زمین پر ٹیک لیتے ہیں، اپنے گھٹنوں کو پہلے اٹھاتے ہیں، اس کے بعد پھر ہاتھوں کے زور پر جو ہے اوپر کی طرف اٹھتے ہیں، تو یہ غلط طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے، بلکہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ پہلے اپنی پیشانی اوپر کی جائے، پھر اپنی ناک اوپر کی جائے، پھر اپنے ہاتھ اوپر کر کے اپنی رانوں کے اوپر رکھ لیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے اپنے گھٹنوں کو اٹھاتے ہوئے بالکل سیدھا لیول ہو جائیں۔ سجدے کی حالت میں جب آپ ہوں گے تو اس وقت جو آپ کے پیر ہوں وہ زمین سے اٹھنے نہیں چاہیے، کیونکہ اگر زمین سے اٹھیں گے تو سجدے کی تعریف پوری نہیں ہوگی اور سجدہ مکمل نہیں ہوگا۔ اسی لیے دونوں پیر زمین کے اوپر ہونے چاہیے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہو کہ آپ کی جو پیروں کی انگلیاں ہوں گی ساری کی ساری وہ قبلہ سمت ہونی چاہیے۔ ایسا نہیں کہ آپ نے پیروں کی انگلیاں پچھلی جانب کر لی، اپنی پیٹھ کی طرف کر لی، یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ آپ کے دونوں پیروں کی انگلیاں وہ قبلے کی جانب ہونی چاہیے۔ پھر جب آپ سجدے سے اٹھیں گے 2 سجدوں کے درمیان جو جلسہ کیا جاتا ہے اس میں بھی اور اتحیات کی حالت میں بھی، ان دونوں میں طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ کے جو ہاتھ ہیں وہ آپ کی رانوں کے اوپر رکھے ہوئے، اور رانوں کے کنارے پہ جب آپ ہاتھ رکھیں گے تو ایک تو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی ران کے کنارے پر آپ جس طرح اسکرین پر بھی دیکھ رہے ہوں گے اس طریقے سے اگر آپ رکھیں گے ہاتھ نیچے کی طرف جو ہے لٹکے ہوئے ہوں گے تو یہ غلط طریقہ ہے، بلکہ ہاتھ اس طرح ہو کہ آپ کے ہاتھوں کی انگلیاں بھی بالکل قبلے کی جانب ہونی چاہیے، جس طرح آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بالکل قبلے کی جانب انگلیاں ہیں۔ اسی طرح جو آپ کا ایک پیر ہوگا سیدھا پیر
وہ کھڑا ہوا ہونا چاہیے. جس طرح سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اس کی تمام انگلیاں جو ہے وہ قبلہ سمت ہوتی ہے, اسی طرح آپ کا سیدھا پیر وہ کھڑا ہونا چاہیے اور قبلے کی سمت ہونا چاہیے, اور الٹے پیر کو بچھا کر آپ اس کے اوپر بیٹھیں گے. دونوں سجدوں کے درمیان بھی بیٹھنے کا طریقہ یہی ہے اور التحیات میں بھی بیٹھنے کا طریقہ یہی ہے. پھر جب آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے اور پھر مکمل نماز پڑھیں گے, التحیات میں التحیات للہ والصلوات یہ پوری دعا پڑھی جاتی ہے, اور جب اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنے کا وقت آئے تو اشہد اللہ یہ کہتے ہوئے آپ اپنی انگلی کو اٹھائیں گے. پہلے ہاتھ آپ کے دونوں سیدھے ہوں گے, رانوں کے اوپر رکھے ہوئے ہوں گے التحیات کے دوران, پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اپنی انگلیوں کو اٹھائیں گے اور الا اللہ کہتے ہوئے اپنی انگلی کو واپس رکھ لیں گے, اور پھر اس طرح کا حلقہ بنائیں گے. آپ کے ہاتھ اس طریقے کے حلقہ بنا ہوا ہونا چاہیے جس طریقے سے آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہا ہے. یہ حلقہ بنانے کے بعد آپ جو ہے اپنے ہاتھوں کو یوں رکھیں گے, ایک ہاتھ بالکل سیدھا ہوگا اور ایک ہاتھ حلقہ بنا ہوا رکھا ہوا ہوگا, اور پھر درود شریف اور آخر میں کوئی دعا پڑھنے کے بعد پھر آپ سلام پھیریں گے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چہرہ جو ہے سیدھی جانب ہوگا پہلے, اس کے بعد جو ہے آپ کا چہرہ الٹی جانب پھرے گا, یوں پورا سلام ہو جائے گا. یہ پورا طریقہ کار ہے جو درست نماز کا طریقہ کار ہے. اگر اس کے علاوہ اور بھی احادیث سے طریقے ثابت ہوتے ہیں, کوئی اگر اس پر عمل کرنا چاہے رفع یدین کے حوالے سے دیگر حوالوں سے, تو گنجائش موجود ہے, اس کو سختی بھی نہ کی جائے. لیکن بہتر طریقہ اور افضل طریقہ ہمارے نزدیک وہی ہے کہ جو ابھی نماز کے لیے بیان کیا گیا. اس کے بعد پھر دعا کی جاتی ہے اور مختلف اذکار کا اہتمام کیا جاتا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حي على الصلاة